ہم لوگوں نے جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کیا تھا یہ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز آف میرج، یہ اور پولیگیمی، پرمیشنز اینڈ کنڈیشنز، نان نفقہ اینڈ کنڈیشنز آف طلاق، محرم اینڈ نان محرم، سلیوری اور باندی، انہیریٹنس، وراثت اور حجاب، وقف، یہ امپورٹنٹ کنٹینٹس ہیں سورہ نساء کے، بیچ بیچ میں اس کی تفسیر ہے۔ تو یہ کنٹینٹس ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور تفسیر آپ لوگوں سے کروائیں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے خود بھی محنت کریں، اور سبھی 4 اور 5 اگر ہم نے حسالی صاحب سے کہا ہے پیش کرنے کے لیے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ 4 اور 5 آیت کی تفسیر خود سبھی پڑھ لیں۔ خاص طور پر ہمارے ظہیر صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں، حیدر صاحب ہیں، قطب صاحب ہیں، اور میں نے جو پی ڈی ایف بھیجا تھا اس کو سیف رکھیے، کیونکہ انٹرنیٹ سے سرچ کرنے میں پتہ نہیں چلتا ہے کون سا آتھینٹک ہے کون سا نہیں آتھینٹک ہے، لیکن سب سے ان شارٹ اور سب سے آتھینٹک تفسیر ہم نے انگلش کی آپ لوگوں کو بھیجی ہے، تو وہ پی ڈی ایف سے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ آپ جہاں تک بھی پہنچ سکیں کوئی بات نہیں ہے تو آتھینٹک تفسیر لے سکتے ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر، ہم اس کے نام آپ لوگوں کو گروپ میں لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت اگر اجمل صاحب سن رہے ہو تو گروپ میں ٹائپ کر دیجئے تفسیر ابن کثیر، انگلش میں بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ اسی طرح سے تفسیر رازی بھی ہے، لیکن تفسیر رازی تھوڑا مشکل پڑتی ہے، ابن کثیر آسان پڑتی ہے، اور معرف القرآن بھی ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ تفہیم القرآن انگلش والی ہے، انگلش والی تفہیم القرآن بھی ہے، تو ابن کثیر بھی کسی کو مل گئی تو بہت کافی ہے، باقی آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں یہ تفسیر ملی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے پہلی آیت میں ان لفظوں پر غور کیا تھا، اور اس بات کی طرف بھی آپ کو انڈیکیٹ کیا تھا ہم نے کہ خلق منہا زوجہا۔ تو انشاءاللہ یہ جو کنٹینٹ ہے اسلامک رول اینڈ ریگولیشن فار میرج، نکاح، اس ٹاپک کے اندر یہ اور واضح ہوگا کہ خلق منہا زوجہا اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ 2 ورڈز ہیں جو اسلامک سسٹم آف نکاح پر ہماری توجہ بہت لے کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس سسٹم کے تحت پورا میرج سسٹم اس طرح سے بنایا، گویا ایک طرح سے کہا جائے کہ نکاح ایک پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ایک ایسا پورا کمپلیٹ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں ہر طرح سے ایک ایک چیز کو لاجیکل اور وزڈم کے ساتھ پیش کیا گیا، یعنی اس ڈور کی انٹری سے لے کر کے ایگزٹ تک یہ ہر چیز جو ہے وزڈم کے ساتھ ہے، اور اس میں انشاءاللہ یہ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء یہ بہت لاجیکل آئے گا، اور اس سے یہی سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں کلچرڈ سوسائٹی، بلکہ کہا جائے کہ ہیومن سوسائٹی کی یہی پہچان ہے، اور ہیومن سوسائٹی کی پہچان میں اسلامک وے آف نکاح جو ہے اس کے اندر یہ وزڈم بھی اور لاجک بھی ڈال دی گئی ہے کہ نکاح کے سب سے بڑے پرپس کے اندر، سب سے بڑے مقصد کے اندر جو ہے وہ ہے حیا اور شرم، اور حیا اور شرم صرف جو ہے پرسنل فزیکل ریلیشن نہیں، بلکہ یہ حیا اور شرم جو ہے وہ دونوں اور دونوں کے ذریعے سے آنے والی اولادیں ان کی زندگی کے اندر گویا ان کے ڈی این اے میں پایا جانا چاہیے، اور جب تک حیا اور شرم انسانیت میں باقی رہے گی انسان ظلم سے بچا رہے گا۔ آج جو ہے ظلم اتنا عام ہو گیا ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ ہے کہ حیا اور شرم ختم ہو گئی ہے، اور حیا اور شرم ختم ہونے کے پیچھے جو ہے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اسلامک سسٹم لوگوں نے ہٹا دیا اپنی زندگی سے۔ اس لیے دیکھیے کسی کو گولی مار دینا اور کسی کو قتل کر دینا کتنا آسان ہو گیا ہے، کسی بھی چیز سے حیا اور شرم نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ورڈ اور بھی واضح ہوگا جب عنوان نکاح والا آئے گا۔ اب یہ آیت ہمارے سامنے آیت نمبر 3 جو تھی وہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ ریڈ اور بلو سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، ان کا مال دے دو، اور ان کے مال میں اچھے مال میں برا مال مت مکس کرو، مت ملاؤ۔ مثلا
اگر ان کے مال میں بکریاں ہیں تو موٹی تازی بکریاں لے کر کے لاغر اور دبلی بکریاں ڈال کر کے ایسا مت کرو، جو ان کا صحیح اور سالڈ مال ہے ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال اپنا مال سمجھ کر کے اپنے مال میں ملا کر کے مت کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یہ بہت برا گناہ ہے اور یہ بہت برا معاملہ ہے۔ یہاں پہ گناہ کا لفظ کے لیے جو ہے ذنوبن نے استعمال کیا گیا، ذنوب گناہ کو کہتے ہیں، لفظ حوب استعمال کیا گیا، اور عربی میں جو عربی ٹرمنالوجی ہے وہ بالکل عرب کی سائیکالوجی کے اکارڈنگ اس وقت نازل کی گئی تھی، تاکہ وہ ورڈ یوز کیا جائے تو فوراً ایک دم تیر کی طرح دل میں اتر جائے، نشتر کی طرح دل میں اتر جائے۔ جیسے اردو میں بھی ہم لوگ بات بولتے ہیں تو کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرنا ہوتا ہے کہ جو بہت بات کر کے تکلیف دے رہا ہے اور زبردستی چلا رہا ہے، تو اس کے لیے بڑی بڑی باتیں نہیں بولتے، صرف بولتے ہیں کیا کتے کی طرح بھونک رہے ہو، بس اتنا لفظ سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، کیا جو ہے بکری کی طرح ممی آ رہے ہو۔ تو جب یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو اسی کے لیے اس لفظ سے پوری کی پوری میننگ اور مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کا لفظ حوبن ہے، یعنی اونٹ جو ہوتے ہیں تو اونٹوں کے بیچ میں رہنے والا جو ہوتا ہے، اور اس سختی کے ساتھ اونٹوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اونٹ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بکریاں آسان ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جھڑکنا پڑتا ہے، اور اونٹوں کو جھڑکنے کے لیے جس شدت کے ساتھ آواز استعمال کرنی پڑتی ہے اس میں بہت انرجی لگتی ہے۔ تو اونٹوں کو جھڑک کر کے، جیسے ہم لوگ کتوں کو چھئی کر کے کہتے ہیں، ایک دم تیز، جتنا تیز کہا کتا ہے اتنی دور بھاگتا ہے، دور دور کرتے ہیں، تو اس طرح کا جھڑکنے کا ایک خاص لہجہ عربوں کے ہاں اونٹوں کے لیے چلتا تھا، جس کو حوبن کہا جاتا تھا۔ وہی ٹرم استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے عربوں میں یہ آیت، قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی پہلے، تو ان کو یہ کہا کہ انہ کان حوبا کبیرا، یہ تو بہت زیادہ بری طرح دھتکار دینا ہے، بہت بڑا دھتکارنا یہ ہے کہ اگر ان کا مال اپنا مال سمجھ کر کے کھا گئے اور گندا مال ان کے اچھے مال میں شامل کر دیا۔ اور وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف آ جائے، تم ڈر جاؤ۔ اب خوف کیا ہوتا ہے؟ ہر مرد جانتا ہے کہ کس قسم کا خوف طاری ہو سکتا ہے، کہ تم یتامہ کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ برابری نہیں کر سکو گے اور ان کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے۔ یہ عرب کلچر کا ایک پہلو تھا، ایک گویا کہا جائے کہ اس کا ایک سسٹم تھا کہ عربوں کے مزاج کے اندر، جاہلی مزاج کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ جو یتیم ہو جاتا تو مرد ہوتا تو اس کا تو مال کھا لیتے تھے، یا اس کے مال کے ساتھ اپنا مال ملا لیتے تھے، اور اگر عورت بچی ہوتی تو اس میں جو عزت والا ہوتا تو وہ یہ کرتا کہ اس کو برابر مہر نہ دینا پڑے اور اس کا مال اسے واپس نہ کرنا پڑے، اپنے ہی گھر میں کسی سے شادی کر دیتے تھے تاکہ اس کا مال اس کے ساتھ مل جائے اور ڈیمانڈ نہ کرے، دینا نہ پڑے۔ اور اگر تھوڑا سا مزاج اتنا نفیس اور شریف نہیں ہے تو خود ہی شادی کر لیتے تھے۔ خود شادی کر لینے میں وہ بیچاری نہ تو مہر کا مطالبہ کر سکتی تھی اور نہ مال کا مطالبہ کر سکتی تھی۔ تو اس طرح سے ظلم عام تھا، اور اسی کئی مثالیں سیرت میں اور کئی مثالیں تفسیروں میں ہم کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم کو ناانصافی کا، انجسٹس کا اگر تم کو ڈر ہو تو پھر دیکھو یتیموں پر نظر مت اٹھانا، یتیموں پر ہاتھ مت ڈالنا۔ فن کے ہو، اپنے اس خوف، اپنے ڈر اور اپنی خواہش کے سامنے، ما طاب لکم من النساء، وہ عورتیں جو تمہارے لیے حلال ہیں۔ طابہ کا یہ لفظ جو ہے دونوں میننگ کے اندر ہیں، جو تم کو پسند ہے، یعنی جو تمہیں اپنے لیے مناسب لگتی ہیں، ساتھ ساتھ میں ما طاب لکم یہ بھی ہے کہ جو تمہارے لیے حلال بھی ہو۔ تو دو دو، تین تین، چار چار کر سکتے ہو۔ اور فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر تم کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اللہ تعدلوا، انصاف نہیں کر پاؤ گے دو دو کے بیچ میں، تین تین کے بیچ میں، چار چار کے بیچ میں، فواحدۃ، تو تمہارے لیے شادی ایک ہی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا تمہارے گھروں میں جو تم نے باندیاں رکھ رکھی ہیں وہ ہیں۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا،
اور تم جب انصاف نہ کر سکو، تعولو بھی کہتے ہیں انصاف، میلان کو کہتے ہیں، رجحان کو کہتے ہیں، کہ جب تم رجحان میں انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے یہ بہت چھوٹی سی ایک بات ہے، چھوٹی سی ایک نصیحت ہے۔ اب اس آیت کے اندر ہمارے سامنے تین باتیں غور کرنے کی ملتی۔ پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ یہ آیت اصل میں یتیم کی خبرگیری اور یتیم کی عزت اور احترام کے سلسلے میں ہے، اور اتنی اہم آیت ہے کہ یتیم کی عزت اور احترام کے سامنے جو ہے پولیگیمی کو پیش کر دیا گیا کہ ایک یتیم کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی خواہشات ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار سے سسٹم کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے نکاح کر کے پورا کرو، لیکن یتیم کو اپنے گھر ہی میں مت استعمال کر لینا گندی نظر سے۔ یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا اس آیت کے تحت کسی گھر میں کوئی یتیم بچہ یا یتیم بچی ہے تو کیا بالکل سے پروہیبیٹڈ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے بھتیجوں سے شادی نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ یہ آیت تو بتا رہی ہے اس قسم کی۔ تو یہاں پر مسئلہ دو ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ جو منع کیا گیا ہے اس کی لاجک یہ ہے کہ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کا مال گھر میں رہے اور اس کو مہر بھی نہ دینا پڑے، اس کا مال لوٹانا نہ پڑے۔ اس غلط نیت کے ساتھ تو یقیناً کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں اگر کوئی گھر میں اس طرح سے اپنی اولاد سے یا اپنے آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ جائز کب ہوگا؟ جب اس کا حق اسے دے دیا جائے، اور حق دینے کے بعد اس کو اسی سسٹم، اسی پراپر طریقے سے جس طرح سے عام خاتون سے، عام لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، وہ پورا کا پورا سسٹم استعمال کیا جائے، اور استعمال کرنے کے بعد اسے سے شادی کی جائے تو یہ نکاح نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے کہ باہر کے ماحول کے بجائے اپنے گھر کے ماحول کے اندر اسے رکھ لیا جائے تو اس کے مزاج سے واقفیت رہتی ہے، اور اس کو گھر کے مزاج سے واقفیت رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس گھر میں ایک دوسرے کا مزاج اس گھرانے میں ملے۔ تو نکاح ایسی یتیم بچیوں کا اپنے گھر گھرانے میں کرنے کے لیے جو شرطیں ہیں، شرط نمبر 1، اس کا حق اس سے دے دیا جائے۔ بالغ ہونے کے بعد تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے، اس کا حق اس کو دے دیا جائے، اور اس کا حق پوری طرح سے دینے کے بعد اس سے نکاح انہی شرطوں پر کیا جائے جن شرطوں سے عام نکاح کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، گھر گھرانے میں اگر اس سے نکاح کیا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مزاج بھی ایڈجسٹ ہونے والا ہو، کیونکہ یہ کبھی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی گھرانہ ہو تو ایک ہی گھرانے کے بچوں کا مزاج ملتا ہو، اور اگر ایک گھرانے کے بچوں کا مزاج نہیں ملتا تو کبھی بھی وہ شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی نقطہ نظر سے وہ ایکویلنسی یعنی کفو کے خلاف ہے، تو وہ رول یہاں پر بھی پورا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں پہلی بات یتیم کے بارے میں کہی گئی، اور یتیم کی کیا امپورٹنس ہے، اور یتیم کی سوسائٹی کے اندر کیا مقام ہوتا ہے، پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے بات پیش کی گئی، اور اسلام نے یتیموں کے تعلق سے کیا خوشخبریاں دی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ مثال بھی ایک اور آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ غالباً پچھلے لیکچر میں یہاں پر ہسٹری کا جو لیکچر تھا، اس ہسٹری کے لیکچر میں اللہ نے ذہن میں بات ڈالی ایک لفظ پر غور کرنے میں، تو اس کو ہم نے پاور پوائنٹ میں پیش کیا تھا، وہ آئیے آپ کے سامنے اس کو بھی ہم پیش کر دیں تاکہ آپ کو یتیم کے تعلق سے ایک اور اچھی بات پتہ چلے، اور یتیم کی عزت اور احترام کے سلسلے میں کیوں قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا اور اس کو اتنا مقام کیوں دیا، اس سے ہمیں اور مزید وضاحت ہوگی۔ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں توحید کے 4 مراحل نظر آتے ہیں، 4 لیولز آف توحید کے 4 مراحل نظر آتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، اور تقوی والی کلاس میں بھی اس کا استعمال ہوگا، اور آج بھی تقوی والی بات ہوئی ہے تو بھی اچھا کلیئرنس آئے گا، وضاحت آئے گی، اور اسد بھائی چاہیں تو اس کو لے کر کے اس کو انگلش میں بھی اپنے سلائیڈ میں ڈال سکتے ہیں کہ کل کو بچوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت پیش ہوگی کیریکٹر بلڈنگ میں، تو یہ شامل کر سکتے ہیں۔ توحید کے 4 مراحل، یعنی ہماری جو توحید ہے، ایمان کا جو لیول ہے، وہ ایمان کے لیول کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایکسپرٹس نے اس کے 4 لیولز رکھے ہیں، 4 لیول رکھے ہیں۔
ایک کا نام ہے توحید ایمانی، دوسرے کا نام ہے توحید علمی، تیسرے کا نام ہے توحید حالی، چوتھے کا نام ہے توحید الہی۔ ہم مختصراً سمجھاتے ہیں آپ کو۔ توحید ایمانی یہ ہے منیمم ریکوائرمنٹ، یعنی دل اور دماغ میں پورے یقین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کو ماننا، جس کو کہا جاتا ہے تصدیق بالجنان، اٹیسٹیشن بائی ہارٹ اینڈ مائنڈ۔ وہ اقرار باللسان، اٹیسٹیشن بائی ٹنگ اور وٹنس دینا، یہ ہے توحید ایمانی۔ اور توحید ایمانی ہر شخص کو اسلام میں باقی رہنے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی انٹری ایمان اور اسلام میں نہیں ہو سکتی۔ اسی پر ایک عام انسان کی زندگی گزرتی ہے، اور اس کے بعد جو توحید ایمانی میں تھرڈ لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عمل بالارکان، یعنی جو ہے ایمان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق پریکٹس کرنا، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حلال کا استعمال کرنا، حرام سے بچنا، حقوق ادا کرنا۔ یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں وہ توحید ایمانی میں آ جاتے ہیں، اور ایک کامن مین، ایک عام انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے بس کافی ہوتے ہیں۔ دوسرا لیول ہوتا ہے توحید علمی، ان لوگوں کا جنہوں نے علم شریعت کا علم حاصل کیا، قرآن کا براہ راست علم حاصل کیا، حدیث کا براہ راست علم حاصل کیا۔ آج جن کو العلماء کہتے ہیں، جو عالم فاضل یا مفتی ہیں، ان کا لیول ہوتا ہے، اور وہ توحید علمی یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے اندر لیول وہ لانا چاہیے کہ جس کے لیے حدیث میں بات استعمال کی گئی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اپنی زندگی یعنی اپنی بندگی ایسی کرو کہ اس بندگی میں تمہیں یقین ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ یقین رہنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا عام لوگوں کے مقابلے میں یہ علم رکھنے والوں کی توحید کا لیول تھوڑا بڑھ جاتا ہے، کہ عام لوگ اگر اتنا زیادہ نہ خیال کر سکیں تو اس لیول کے لوگوں کو ہر قدم کے اٹھانے سے پہلے یہ خیال لانا چاہیے۔ جب یہ خیال آ جاتا ہے تو زندگی عام لوگوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ مکروہات سے پرہیز نہیں کر پاتے تو یہ مکروہات سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ مباح میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس مباح کام یعنی جو پرمیٹڈ کام ہے، اس پرمیٹڈ کام کے اندر بھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، شہادت زور میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یہ اس لیول کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اسی میں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو عبادات اور ریاضت اور زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ مصروف کر دیتے ہیں اللہ کی یاد میں، اور اللہ کی یاد میں پاک اور حلال زندگی کے ساتھ جب یہ دنیا سے ہٹ کر کے، یعنی دنیا سے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی بچوں سے غافل ہو جائے، دنیا کی زیادہ اونچ نیچ سے اور بھاگ دوڑ سے ہٹ کر کے زیادہ وقت اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں تقوی کا وہ لیول اور وہ نور پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہر چیز جو ہے اللہ کی گواہی دینے والی دکھنے لگتی ہے۔ کسی چیز پر نظر پڑتی ہے تو اس میں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی عظمتوں کی شان بیان کر رہی ہے، اور ایک حال طاری ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے توحید حالی۔ اس کے بعد یہ جس کو کہا یہ لیول ملتا ہے ان علماء کو جو ظاہر ہیں، عابد ہیں، اور اس کے بعد ایک لیول آتا ہے جن لوگوں کی زندگی میں لیول آتا ہے ان کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور ان کو ہر چیز محسوس ہونے لگتی ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، کہ ہر چیز کو فنا ہے، کل من علیہا فان، جس چیز کو یہ دیکھے تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، لہذا دنیا کی کسی محبت میں نہیں پڑتے، کسی بھی خواہش میں نہیں پڑتے، جو مل گیا کھا لیا، اپنے جسم کو سیدھا رکھنے کے لیے، جو شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے نماز پڑھنے کے لائق پاک صاف کپڑے مل گئے پہن لیا، ہر چیز ان کو فنا دکھنے لگتی ہے، اس کو توحید الہی کہتے ہیں۔ اب اس لیول میں دیکھیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا دل صاف اور شفاف ہونے لگے گا، ولایت کے درجے پر آئے گا، یقیناً اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ لیکن کیا اللہ کے یہاں توحید ایمانی والے بڑا مقام نہیں حاصل کر سکتے؟ اس کا سادہ سمپل جواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے، اور کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویشنل گفتگو کی ہے، جس سے پہلے لیول پر عام لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنا ممکن ہو جائے گا۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یتیم کا خیال رکھنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، اور اس کی خبرگیری کرنے والا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونے والا، اس کو پروان چڑھانے والا، اس کو جو ہے سپورٹ کر کے اس لیول تک لانے والا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے یا کھڑی ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے پڑوس میں رہے گا. یہ بہت بڑا فضل ہے کہ توحید کا پہلا لیول بھی اگر ہماری زندگی میں ہے، یعنی ہم فرائض، سنن اور واجبات کی پابندی اور حلال رزق کا اہتمام اور رشتے ناتوں کا احترام اگر کر لیتے ہیں، اور اگر دنیا میں اس طرح کا موقع پیش آ جاتا ہے کہ ہماری سرپرستی میں اور ہماری پہنچ میں کوئی یتیم بچہ اور بچی ملتی ہے اور اس کو اپنے بچوں کی طرف پال لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور اس لائق ہو جائے کہ وہ کچھ کر سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس طرح سے رہیں گے. شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں آنا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پہلو تھا جو ہمارے لیے یتیم کے تعلق سے تھا. اس کے بعد سے دو چیزیں اور بھی ہیں، وہ ہیں جس کو پالیگیمی کہا جاتا ہے اور فواحدتن کا لفظ. تو فواحدتن کا لفظ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے، اور بالکل بے تکلف اس قرآن کی آیت کے حوالے سے کسی کے سامنے بھی یہ بات پیش کر دیجئے کہ اسلام پالیگیمی کو اسپریڈ نہیں کرتا ہے، وہ پالیگیمی کو روکتا ہے. اور پالیگیمی کو روکنے کے سلسلے میں اسلام نے ایسی شرط بنائی ہے کہ اور قرآن کی شرط کو ماننا ایمان والے پر فرض ہوتا ہے، اور جو قرآن کی شرط کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں کہلاتا، یا تو فاسق کہلاتا ہے اور زبان سے انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ شرط ڈال دی کہ دیکھو اگر تم حق نہیں ادا کر سکتے برابری کے ساتھ، برابری کا حق کیا ہے؟ باری میں بھی برابری، کھانے پینے میں بھی برابری، یہاں تک کہ ایک تربوز اگر آیا اور دو بیویاں کسی کے پاس ہیں تو اس کو ناپ کر کے برابر کٹ کر کے دو گھروں میں بھیجنا، اس کی برابری، نان و نفقے کی برابری، ہر قسم کی برابری مراد یہاں پر ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک کرائیٹیریا جو بیان کیا گیا، اس کرائیٹیریا میں اس زمانے کے اندر 99% لوگ فٹ نہیں آتے ہیں، لہذا ان کے لیے اسلام ایک ہی شادی کرنے کو کہتا ہے، ایک کی موجودگی کے اندر. یہ پوری تاکید کے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی بھی تفسیر میں پڑھ لیجئے، اس کے خلاف نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ اگر بیوی کا حق نہیں ادا کر سکتے تو پھر جو ہے تم کو چاہیے کہ روزے کے ذریعے سے یا تقوی کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو تم کنٹرول کرو. ایک سے بھی شادی کرنا جائز نہیں. جب نکاح والا عنوان آئے گا تو نکاح کے عنوان میں آپ کو نکاح کی قسمیں، کرائیٹیریا بتائی جائیں گے، جیسے کائنڈس آف نکاح فرض نکاح کب وہ بتایا جائے گا. نکاح حرام بھی کہا جاتا ہے. نکاح حرام کی دو شکلیں، ایک تو محرم کے ساتھ نکاح کرنا، اور دوسرا اس شخص کا نکاح کرنا جو بیوی کا حق نہ ادا کر سکے، جو بیوی کو رکھنے کی جگہ نہ ہو، جو بیوی کو دو لقمہ کھلانے یعنی اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھلانے کا حقدار نہ ہو، اور اگر اس کے پاس وہ صلاحیت نہ ہو کہ بیوی کا جو ہے وہ فزیکل حق ادا کر سکے اور اس کے کھانے پینے کا حق ادا کر سکے، تو اس کا نکاح حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن کی آیتیں ہیں اس سلسلے کے اندر. تو اس جگہ پر جو پالیگیمی کا ورڈ ہے، آئیے اب اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ پالیگیمی کا جو ہے جس کو تعدد ازدواج کہا جاتا ہے اور اسلامک لا میں، پالیگیمی جو ہے وہ ہے ایک عورت سے زیادہ عورتوں سے رابطہ رکھنا. دنیا کے سسٹم کے اندر دنیا کا کوئی مذہب کا ماننے والا جو ہمارے اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے، اس کو کھلے چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ تم پہلے اپنے اسکرپٹ کو لاؤ اور اپنے اسکرپٹ میں یہ دکھاؤ کہ تمہارے اسکرپٹ کے اندر پالیگیمی نہیں ہے. جب ان کی اسکرپٹ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو حد سے زیادہ شرمناک سسٹم ملے گا کہ کسی کے پاس 20 ملے گی تو کسی کے پاس 25 ملے گی، کسی کے پاس جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد آ جائے گی. اور ہم جانتے ہی ہیں کہ راجہ دشرت مشہور، جن کی اولاد میں رام بھی تھے، رام کی بھی 3 مائیں تھیں، اور کیا کیا حالات پیش آ جائے. دھڑلے کے ساتھ سیریلز میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس چیز کو انسان چشمہ لگا کے برا کہہ دے تو اس کے پیچھے سے پڑ جاتے ہیں. لہذا ہمارے لیے جو چیز ہے وہ دوسروں کے بجائے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کنڈیشنز دی گئی. اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرل طریقے پر
جو سسٹم بنایا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ انسان کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد جو ہے اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، تو اس مقصد کو، اس پرپس کو ادا کرنے کے لیے نمبر 1 ان کے انسانی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں حیا اور شرم ہونا چاہیے، اور حیا اور شرم کے ساتھ ایک جوڑا ہونا چاہیے، اور اس جوڑے میں حرام کاری سے حفاظت ہونا چاہیے، ورنہ اگر جدھر چاہا منہ مار لیا تو پھر انسان نہیں بلکہ جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر منہ نہ مارے۔ یہیں سے ایک مسلمان کی زندگی کو سب سے پہلے کنٹرول کر دیا جاتا ہے کہ آپ ایسی حرکت ہرگز نہیں کر سکتے کہ جہاں چاہا وہاں پر کسی کو داشتہ بنایا اور جہاں چاہا وہاں بلا لیا۔ یہ ہرگز نہیں ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اور جس مسلمان کی زندگی میں یہ چیز آ جائے تو حرام کے اس دائرے میں ہے کہ گویا اسلام اس قدر اس ایمان اس کا مردہ ہو جائے گا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جبکہ یہ مشہور روایت ہم سب کے سامنے ہے کہ جب ایک شخص زنا کے عمل میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اتنی نازک چیز ہے کہ اس عمل کے درمیان میں اس کے دل سے نکل کر کے سر پہ معلق ہو جاتا ہے۔ تو گویا اگر جتنی مرتبہ زندگی میں اس عمل سے وہ مبتلا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، وہ اتنا وقت کافرانہ گزار رہا ہے۔ تو کافرانہ وقت اتنا گزار لے اور توبہ بھی نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو روکا سب سے پہلے، اور روکنے کے بعد دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے ریپروڈکشن کی، انسان کا عزت و احترام کے ساتھ ریپروڈکشن ہو، اور ریپروڈکشن نسل کا سسٹم حلال طریقے کے نکاح میں ہی ہوا کرتا ہے۔ حرام طریقے کے نکاحوں کے اندر ریپروڈکشن عام طور پر دنیا نہیں کرتی ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو دنیا میں عزت و احترام سے کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ چاہے آج یورپ کی سوسائٹی اپنے یعنی لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے لکھ دے اور پوری کی پوری سوسائٹی سڑ جائے، تو سڑی ہوئی سوسائٹی صرف سڑے ہوئے معاشرے میں چل سکتی ہے، کلچرڈ سوسائٹی کے اندر نہیں چل سکتی۔ اس کو حرام والے کو حرام کا ہی کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سسٹم کے ذریعے سے محبت کا اور آپس میں ایک دوسرے کا رابطہ بنایا، اور اللہ نے اس جگہ پر جو بات کہی ہے کہ اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو تم جو ہے ایک کے سے آگے بھی کر سکتے، لیکن چار کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے منع کیا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، جس دن یہ حکم جو ہے امپلیمنٹ ہوا، اسی دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں نے 4 کے علاوہ جتنی تھی سب کو فارغ کر دیا، اور 4 پہ ہی وہ پابند رہے۔ اور اسلامی معاشرے میں بھی 4 کی تعداد سب کے پاس نہیں تھی، بلکہ 2 کی بھی تعداد سب کے پاس نہیں تھی، اکثریت کے پاس 1 کی ہی تعداد رہا کرتی تھی، کیونکہ یہ بات انڈرسٹوڈ تھی اور 1 کے ساتھ ہی نباہ والی زندگی تھی۔ ہاں البتہ اس سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹ تھی، اور کبھی بھی یہ ریکوائرمنٹس پیش آ سکتی ہے کہ انسان کو 1 سے زائد پر جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر 2 بحثیں چلتی ہیں۔ ایک بحث یہ ہے کہ پھر عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی۔ یہ ایک کامن سی بات ہے جو ہر سمجھنے والا شخص سمجھ سکتا ہے اور اس بات کو جان سکتا ہے کہ فزیکل اعتبار سے، نیچرل اعتبار سے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ عورت جو ہے 1 کے بجائے 2 سے رشتہ قائم کر لے، اور 2 اور 3 سے رشتہ قائم کر لے، اور وہ پراپر طریقے پر ریپروڈکشن کا سسٹم چلتا رہے، بلکہ فزیکلی اعتبار سے، میڈیکلی اعتبار سے بھی یہ بات خطرناک مانی گئی ہے، اور جو ہے کینسر کے بہت سارے قسموں میں سے قسم وہ بھی مانی گئی ہے کہ جب جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے اسپرمز جو ہیں ایک ہی زمانے کے اندر ایک ووم میں پہنچے، اور وہاں پر جا کر کے ان کا ٹکراؤ ہو، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں وہاں پر ٹیومر بنے، اور یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے یورپ بہت بری طرح سے گزر رہا ہے۔ لیکن چونکہ معاملہ شیطانیت کا ہے، دجالی ماحول کا ہے، اس لیے اس کی رپورٹس عام نہیں کی جاتی ہیں، ورنہ یہ بہت کامن ہو رہا ہے، اور وہ
عورتیں جنہوں نے اپنا یہ مزاج بنایا ہے ایک سے زائد معاملات کا، ان کی زندگیوں کے اندر یہ پرابلمز آ رہی ہیں۔ رہ گئی بات کی اس کی حفاظت کے لیے جو سسٹمز بنائے گئے ہیں، جو کانڈومز بنائے گئے ہیں، ہر میڈیکل ایکسپرٹ جانتا ہے، سائنس کا جاننے والا جانتا ہے کہ یہ کچھ وائرس اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ جو وائرس جو ہیں، وائرس کو یہ بھی سسٹم نہیں روک سکتا اور وہ بیماریاں اور وہ پرابلم آ کر کے ہی رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وزڈمس ہیں، چونکہ یہ ٹاپک ہے نہیں اس لیے اس پر جانا بھی فی الحال مناسب نہیں ہے، بس مختصر اتنا کافی ہے۔ رہ گئی بات کی جو پولیگیمی کی جو کنڈیشنز ہیں، یعنی یہ بات تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ پرمیشن نہیں ہے بلکہ کنڈیشن ہے۔ پرمیشن اور کنڈیشن میں بڑا فرق رہتا ہے، تو کوئی بھی اگر اس کے بارے میں بحث کرنا چاہے تو بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے صاف اور سیدھی بات ہے کہ ہمارے لیے پرمیشن ایک ہی ہے، وہ بھی اس کنڈیشن کے ساتھ کہ انصاف کریں۔ اور رہ گئی بات پولیگیمی، تو وہ ایک کنڈیشن ہے اور اس کنڈیشن کی ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ نارملی عام انسان تو اسے نہیں ادا کر سکتا، لہذا عام انسانوں کے لیے ایک ہی ہے۔ وہ کیا کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ نمبر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور اس زمانے میں اور اس سے پہلے تمام مذاہب کے یہاں عورتوں کے سے تعلق رکھنے کے معاملے کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں تھی، اور جو جس طرح سے چاہے وہ شادیاں کرتا تھا، شادیاں کرنے والے شادیاں کرتے تھے، اور بازارو عورتوں کا استعمال کرنے والے بازارو عورتوں کا استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے آنے کے بعد سب سے پہلے مذہبی طور پر اسلام نے کنڈیشن دیا، اور اس کنڈیشن کے اندر وقت 4 سے آگے بڑھنا بالکل حرام قرار پایا اور بالکل منع کر دیا گیا۔ دوسری چیز یہ چیز کہی گئی کہ عدل اور انصاف اور جسٹس اور ایکویلنسی اور ایکویلٹی ہونا چاہیے، یعنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی پر طاقت ہونا چاہیے، قدرت ہونا چاہیے۔ لہذا جو شخص ایک سے زائد بیوی کے مہر اور اس کے دوسرے اخراجات، ایکول اخراجات، آج کے زمانے کو دیکھا جائے تو آج کے زمانے کے اندر اگر ایک بیوی کے لیے جائز حدود کے اندر کاسمیٹکس اور کپڑے اور رہنے کی جگہ اور اس کو گھومنے پھرنے کی اجازت، اس کے لیے جو ہے یوزوری یعنی پاکٹ منی اس کا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے حقوق اور فرائض میں ہیں، تو اگر ایک کھاتا پیتا گھرانہ ہے تو اسے صحیح طریقے پر ادا کرے تو 10 سے 15 ہزار روپے مہینہ اسے دینا پڑے گا۔ اب اگر صرف ایک کنڈیشن، باقی آگے کی کنڈیشنز کتنی بڑی ہیں، کتنا وقت اس کے پاس بیٹھنا ہے، کتنا وقت اس کے پاس بیٹھنا ہے، ایک موقع پر ہم کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو چارٹ کی شکل میں لسٹ آؤٹ کر دیں، تو چارٹ کی شکل میں لسٹ آؤٹ کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو شریعت ہے، اس کے مطابق دیکھا جائے گا تو کم سے کم 10 بڑی کنڈیشنز نکل کر کے آئیں گی کہ جن کنڈیشن کے بغیر ایک سے زائد بیوی ایک سے زائد عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 3 کہ قرآن مجید میں یہ بات صاف طور پر کہہ دی گئی کہ اگر جو شخص ایکویلٹی نہ کر سکے اور عدل اور انصاف نہ کر سکے، ایون اگر ایک کا بھی حق ادا نہ کر سکے، تو سورہ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ایسے لوگوں کو جن کو نکاح کا ایک نکاح کرنے کی بھی قدرت نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ قابو کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور حدیث کے مطابق کہ اپنے کھانے پینے اور خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے وہ سادہ سیدھا والا روزہ رکھیں۔ تو دوسری کنڈیشن یہ، تیسری یہ ہے کہ ایک سے زائد خواتین سے نکاح کی صورت میں ان کے درمیان میں عدل اور برابری، جسٹس اور ایکویلٹی ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر تم نہیں کر سکتے تو تم کو ایک ہی کرنا ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ زبانی طور پر کہہ دیا 2-4 روپے دے دیے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1 ایک تو پورا جو لیونگ ڈیزائرز ہیں اور لیونگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، جن کو نان و نفقہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے گھر، اگر ایک گھر کے اندر ایک قسم کا پینٹ کیا ہے تو اس دوسرے گھر میں بھی اسی قسم کا پینٹ کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر ڈیکوریشن کے لیے اگر 10 روپے کی چیز ہے تو دوسرے گھر میں بھی 10 روپے کا ہونا چاہیے، ورنہ اسلامی رول سے ناجائز ہو جائے گا۔ نمبر 3 لباس، کپڑے۔ نمبر 4 ان کی جو باری ہے وہ، اور تمام امور میں مساوات ضروری ہے،
اور جہاں تک یہ بس ہو سکے. یہ 3 کنڈیشنز عام ہے، اور اس کنڈیشن میں دیکھا جائے تو آج کی سوسائٹی کے اندر اور آج کی سچویشن کے اندر پولیگیمی گویا کہا جائے کہ ایک طرح سے پرمیٹڈ اس لیے بھی نہیں ہے کہ 99% لوگ یہ عدل اور جسٹس نہیں کر سکتے ہیں. اور پریکٹیکلی دیکھا جائے تو مسلم معاشرے کے اندر پولیگیمی جو ہے بہت کم ہے. صرف اس سوسائٹی میں پائی جائے گی جس سوسائٹی کے پاس علم نہیں ہے، بلو پاورٹی لیول کی جو سوسائٹی ہے، جس کے پاس علم اور اخلاقیات کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جہاں پر یہ بڑے آسانی کے ساتھ الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں. کیا بھائی، کیا بھی نہیں، چھوڑ دے دوسری لاٹھی. یہ الفاظ وہی زیادہ استعمال کرتی ہیں جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے. یعنی خاتون ماں کی شکل میں ہے تو اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کردار میں کوئی نہ کوئی خاتون ظلم کا شکار ہوتی ہے. ورنہ مڈل لیول اور ابو مڈل لیول اور ہائر لیول دیکھا جائے، یعنی ایجوکیٹڈ جو اس کو اسلامی شعور بھی ہے، تو اس کے اندر دیکھا جائے تو بہت مشکل سے 10% لوگ مل جائیں گے، بلکہ 1000 میں 14 کا کیس اس کے پہلے جو ہے سامنے آیا تھا، اور غیر مسلموں میں اس سے زیادہ کیس آئے تھے. بلکہ یورپ کی سوسائٹی اور دوسری سوسائٹیوں میں دیکھا جائے تو وہ ان کے ہاں جنسی تسکین کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس کس انداز سے اس چیز کو حل کیا جاتا ہے، یہ کوئی اس کو ڈسکس نہیں کرتا. کتنا زیادہ شرم کی بات ہے جب انسانیت ایسا پلٹا کھا لے، تو پھر انتظار کرنا چاہیے کہ قیامت کا کہ دنیا پھر کیوں باقی رہے گی کہ 4 سے ایک شخص نکاح اگر کرتا ہے تو اس پر دنیا جو ہے تھوکے، اور جو ہے 40 سے کوئی جا کر کے یہاں وہاں رشتے قائم کرتا ہے، بلا کے گھر میں رکھتا ہے، ہوٹل میں جاتا ہے. یعنی نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا لیا جائے تو قیامت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہو سکتی ہے کہ ہندوستان کے ماحول کے اندر بھی، ہندو کلچر کے اندر بھی پردے کا اتنا اہتمام ہے کہ آج بھی بہویں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ اپنے جیٹ سے، اپنے سسر سے پلو ڈال کر کے کلچرڈ گھرانوں کے اندر پردہ کرتی ہیں. راجستھان وغیرہ میں بھی یہ کلچر اتنا فالو کیا جاتا ہے کہ آپ خود دیکھیں، آپ غور کیا ہوگا، آپ نے یہاں پر صدیق نگر پارک کے پاس ایک جلیبی اور سموسہ لگانے والا ایک مرد ہے، اس کے ساتھ اس کی خاتون بھی ہوتی ہے. گزشتہ ہفتے ہم سموسہ لینے پہنچے تو اس نے پردہ کر رکھا تھا، پلو ڈھک رکھا تھا. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، خیر عورت سے پوچھنا مناسب نہیں تھا، لیکن دیکھا بغل میں تلنے والا جو ہے مرد وہ الگ ہے. بعد میں آگے ہفتے میں نے پوچھا کہ بھائی وہ جو پچھلے ہفتے جو صاحب تھے وہ کون تھے، تو اس شخص نے بتایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے. تب سمجھ میں بات آئی کہ اچھا، اس عورت کا جیٹ بغل میں کھڑا تھا، لہٰذا یہ پلو ڈھک کر کے کام کر رہی تھی. یہ مزاج آج ہندوستانی معاشرے کے اندر موجود ہے، اور مذہبی مزاج اس طرح سے موجود ہے کہ رامائن کے واقعات میں یہ بات آتی ہے کہ ایک موقع پر لکشمن سے کہا گیا کہ اپنی بھابھی سیتا کو پہچانو. 14 سال بنواس کے بعد ویلکم کرنے کے لیے کہ وہ آرتی اتارے، تو پہچانو کہ کون ہے. کئی عورتوں کو کھڑا کر دیا گیا اور لکشمن سے کہا گیا کہ اپنی بھابھی کو پہچانو. تو آتا ہے کہ لکشمن نے اپنی بھابھی کے پیروں کو دیکھ کر کے پہچانا، پیروں کی پازیب کو دیکھ کر کے پہچانا، چہرے سے اپنی بھابھی کو نہیں پہچان سکے لکشمن. اس سے کیا پتا چلتا ہے، کیا سبق ملتا ہے کہ عورت کا احترام اور عورت کی عزت جو ہے اس ہندوستانی معاشرے کے اندر بھی اس طرح سے ملتی ہے کہ 14 سال جو ہے وہ جنگلوں میں یہ حضرات رہے ایک ساتھ، لیکن 14 سال میں بھی بھابھی کا چہرہ جو ہے دیور نے نہیں دیکھا. ایسے سماج کے اندر، ایسی ڈیموکریسی والی حکومت کے اندر لیو ان ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا جائے اور پولیگیمی کے اوپر پابندی لگائی جائے، تو اس سے صاف کھلا مطلب ہے کہ ان کا ذہن بھی سڑ چکا ہے اور یہ بدترین دشمن بن چکے ہیں اسلام اور اسلامی شریعت کے. اور ان کے ساتھ جو ہے پھر اب جو ہے نرمی کے برتاؤ کے ساتھ معاملہ نہیں حل ہو سکتا. یہ کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں. اگر ان میں ہمدردی ہوتی کہ عورت کو ہمیں ایک مقام دینا ہے، ہم کو عورت کو ایک کردار دینا ہے، ہم کو مقام دینا ہے، تو انہوں نے لیو ان ریلیشن شپ کو بھی سختی سے بند کیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ ہاں عورت کو ٹرپل طلاق سے بچا رہے ہیں، پولیگیمی سے بچا رہے ہیں، تاکہ عورت کو ایک عزت اور مقام ملے. عزت اور مقام کیا ہے؟ عورت کی تباہی ہے کہ اگر 4 نکاح کرنے والا بھی اگر کسی ایک کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق شدہ عورت کے نکاح کرنے کے لیے ایک لاجک ہوتی کہ نہیں بھائی ان کی طلاق ہو گئی. لیکن آج سوسائٹیوں کے اندر جو عزت دار گھرانے ہیں،
جو اپنے گھر کے لیے بہو تلاش رہے ہیں، چاہے ان کا لڑکا چاہے کہاں پر بھی رہتا ہو، بہو تلاشنے کے لیے اگر ان کو پتا چل جائے کہ ان کی ہونے والی بہو لیو ان ریلیشن شپ میں ہو کر کے آئی ہے، آپ جتنے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں ذرا سوچئے کہ اپنے بیٹے کے لیے کیا وہ بہو پسند کریں گے؟ بیٹا باغی ہو جائے بھگا دیں گے بیٹے کو، لیکن ایسی بہو نہیں لائیں گے۔ یہ مزاج آج ہندوستان کا موجود ہے۔ تو زیادہ عزت خراب لیو ان ریلیشن شپ میں ہوئی یا چار نکاح کے اندر ہوئی؟ یہ چیزیں ہمیں سلجھے ہوئے ذہن کے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے پیش کرنے کی کہ حکومت اگر ہمارے سامنے اگر وہ سنسیئر ہوتی، مخلص ہوتی، تو پہلے لیو ان ریلیشن شپ کو جرم قرار دیتی، اور جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو ریلیشن جو ہے ناجائز قسم کے ہیں، جو گندے قسم کے ہیں، ان کو جو ہے وہ حرام قرار دے کر کے اس پر سخت قانون لگاتی، تب سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ کلچر کی ہندوستان کے کلچر کی نمائندہ ہے۔ لیکن اصل میں بات وہ نہیں ہے، بات یہ صرف ہے کہ شیطان دماغ کو سڑا چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں اور بھی چیزیں ہیں، 2-3 چیزیں اور گنا کر کے ایک 5 منٹ اور کلاس ایکسٹرا لیتے ہیں تاکہ یہ عنوان پورا ہو جائے کہ نمبر اب جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کنڈیشن میں سے ہم میں سے اکثر فٹ نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے ایک ہی ہے، اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اس کے ساتھ عدل اور انصاف کریں، ورنہ آگے کی آیتیں بتائیں گی کہ کس قدر سختی کے ساتھ عورت کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رہ گئی بات کہ یہ لا کیوں بن گیا؟ اب اس کے لا بن جانے کے اندر وزڈمز اور لاجکس ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بیکار کی باتیں کہہ دی گئی، وزڈمز اور لاجک ہے۔ نمبر 1، عورت کی حفاظت تو اس کے وقار کا خیال ہے۔ سوسائٹی کے اندر اکثر دیکھا جائے تو سوسائٹی کے اندر بہت ساری کنڈیشنز کی وجہ سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک گھر گھرانے ایک خاندان کے اندر 2-4 اس قسم کی عورتیں ہیں جو بیوائیں ہیں، جن کے شوہر وائرس سے مر گئے یا جنگ میں مار دیے گئے، تو ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ اگر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جہاں سے یہ عورتوں کی آزادی کا نعرہ شروع ہوا 1990 اور 20 کے بعد، وہاں پر فرسٹ ورلڈ وار کے اندر مردوں کی بڑی تعداد مار دی گئی تھی۔ اگر ان عورتوں کو سنبھالنے کے لیے 2-3 نکاح کرنے والے آگے آ جاتے تو یہ عورت کسی کی بیوی کہلاتی، کسی کی ماں کہلاتی۔ لیکن یورپ میں چونکہ اسلامی کلچر نہیں تھا اور یورپ نے آزادانہ طریقے پر کہا، تو آج تک وہ عورتیں کال گرل ہی کہی جاتی ہیں، ماں اور بیوی نہیں کہی جا سکتی۔ کال گرل ہی ہوتی ہے، چاہے حکومت کتنا بڑا عہدہ دے دے ان کو، لیکن کسی گھرانے میں اس کو ماں نہیں اور بیوی نہیں کہا جائے گا۔ تو سب سے پہلی وزڈم یہ ہے کہ عورت کی سیکیورٹی ہونی چاہیے، حفاظت ہونی چاہیے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو کمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ شادی کو صرف اور صرف ایک فزیکل ریلیشن ہی مانتے ہیں، جبکہ اسلام شادی کو فزیکل ریلیشن صرف 20% مانتا ہے، 80% جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ اور ایک دوسرے کی دوستی اور اس کے ذریعے سے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا یہ مانتا ہے۔ اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو ایک عورت کی حفاظت، اس کے وقار کا خیال نمبر 1۔ نمبر 2، جو عورتیں سنگل رہنا چاہتی ہیں، جن کو سوسائٹی نے بہت ہائی لائٹ کیا، اور وہ عورتیں جو آزادی کے ساتھ اپنی منمانی خواہشات پوری کرتی ہیں، اس کا کوئی ڈیٹا لا کر کے پیش کر لیں کہ جب وہ 70-80 کی ہوتی ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے، 50-60-70-80 یعنی جب ان کی خوبصورتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسی عورتیں جو اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں، کسی نہ کسی مرض کا شکار ضرور ہوتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیوں قانون ان کے بارے میں نہیں بنایا جاتا؟ کہاں وہ اوپر وہ دکھتی، کون ان کے بارے میں جا کے بات کرتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ پالیگیمی کی شکل میں اس طرح کی عورت بیمار پڑ گئی تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، شوہر اس کی تکمیل کرتا ہے۔ پلس یہ کہ اس کی اپنی بیوی اگر بیمار پڑ گئی، اور ایسی پرابلم عورتوں کے اندر آتی رہتی ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن نہیں بنایا جا سکتا، تو ایسی سچویشن کے اندر کیا مرد خود بیمار ہو جائے گا یا ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا نیچرل حق ہے کہ جس کو کوئی دوا کم نہیں کر سکتی اور کوئی علاج کم نہیں کر سکتا، اس کا صرف اور صرف وہی ایک علاج ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو صحیح طریقے پر نہ پورا کیا گیا تو وہ مرد وقت سے پہلے بیمار پڑ جائے، ڈپریشن میں آ جائے، تو پورا خاندان اس کا بکھر جاتا ہے۔ تو دوسری لاجک ہمارے سامنے یہ۔ تیسری یہ ہے کہ
آج جو ہے یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، یہ وہ ساری چیزیں جو آ چکی ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو ذرا جوان ہونے دیجئے، اس کے بعد سے پتا چلے گا کہ ان نیچرل طریقے پر ہونے والی اولادوں کے مزاج میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنی فطری اولاد، تو اگر اس کنڈیشن کے اندر یہ حالات، یہ سچویشن ہے، تو پھر دوسری شادی کر کے اگر اپنی اولاد حاصل کر لیتا ہے مرد، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کہیں پر لیکس میں، تھاؤزینڈ سے بھی نہیں، لیکس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیچرل طریقے پر سیکشول پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے کنٹرول مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کو معاشرے میں کھلا چھوڑنا دوسری بہو بیٹیوں کی عزت کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے، خود اس کے لیے بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا پولیگیمی علاج بھی، تو پولیگیمی جو ہے یہ پرمیشن نہیں ہے، کیا ہے؟ کنڈیشن ہے سیکیورٹی کی، کنڈیشن ہے عزت دار سوسائٹی اور معاشرے کے ڈیولپمنٹ ہونے کی، کنڈیشن ہے علاج کی بھی۔ تو ایسے شخص کے لیے علاج ہے یہ کہ ایک سے نہیں ہو رہا ہے اور تمہیں جو ہے یہ ریکوائرمنٹ تمہاری بڑھ رہی ہے، لہذا تم اس کے آگے بڑھ جاؤ۔ پھر اسی طرح حالات سچویشن ایسی بھی بڑھتی ہیں کہ جیسے ابھی کووڈ کے ٹائم پر بھی دیکھا گیا، بیواؤں کی ایک بڑی تعداد سوسائٹی کے اندر دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں نہ حکومت بات کرتی ہے، نہ معاشرہ بات کرتا ہے۔ ان کے حقوق کیا ہوں گے، ان کی زندگی، کچھ بیوائیں تو ایسی بھی ہیں جن کی 22 سال عمریں ہیں، جن کی 32 سال عمریں ہیں، بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ گھروں کے اندر کیسے رہیں گی؟ 4 جیٹ دیور وغیرہ ان کے گھروں میں کیسے یہ رہیں گی، کس طرح سے رہیں گی، کیسے اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ پورا کریں گی؟ یہ ساری کی ساری کنڈیشنز بھی جب آ جائیں تو اس وقت بھی یہ لاجک آتی ہے کہ حکومت چاہے تو حکومت وقت یعنی اسلامی حکومت کو اجازت ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن میں عورت کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے، اس کی عزت بچانے کے لیے اور صحیح معاشرہ ڈیولپ کرنے کے لیے، جہاں بہت بہو بہن بیٹیوں کے اوپر اچھی نگاہ سے دیکھا جائے، تو اسلامی حکومت زبردستی بھی شادی کروا سکتی ہے تاکہ تم عورت کو اس کے اپنے تحت رہ کر کے عزت دو۔ اور یہ جو لاجک ہے، ان لاجکس کو ہم غور سے دیکھیں تو یہ غور ہمیں بات آتی ہے کہ اسلام کے اندر یہ کوئی کانسیپٹ نیا نہیں ہے، اور اس کانسیپٹ کے تحت جو ہم دیکھیں کہ یورپ نے اور ویسٹرن کلچر نے جو یہ طوفان اٹھا رکھا، اور یہ طوفان ہمارے ہندوستان تک بھی پہنچ چکا ہے۔ اسلام نے عورت کو زوجہ اور بیوی کا نام دیا، جبکہ معاشرے میں دوست یا گرل فرینڈ کے نام پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اسلام سے ایک سے زائد نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، جبکہ مغرب اور ویسٹرن کلچر بلکہ انڈین کلچر میں بھی ایک سے زائد عورتوں سے تعلقات چھپ چھپ کے بنائے جاتے ہیں اور یہ دھوکہ دیا جاتا ہے جسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اسلامی معاشرے میں یہ عمل قانونی طریقے پر انجام پایا جاتا ہے، جبکہ اس طرح کے سوسائٹی اور معاشرے میں حرام اور غیر قانونی طریقے پر انجام دیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ اجازت صرف 4 تک محدود ہے، جبکہ ویسٹرن کلچر اور اس سوسائٹی کے اندر یہ کوئی تعداد محدود نہیں ہے، کیا ہے کتنی عورتوں کی عزتیں خراب کرے۔ اسلامی معاشرے کے اندر یہ تعداد صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ تمہارے اپنی خواہشات کو عورتوں سے ہی پورا کر سکتے ہو، جبکہ مغربی معاشرے کے اندر یہ کوئی حد نہیں ہے، مرد عورت جانور وغیرہ ساری کی ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ لہذا اسلامی نظام نیچرل نظام ہے، اللہ کا دیا ہوا سسٹم نیچرل سسٹم ہے، اور اس نیچرل سسٹم میں انسان کو انسان بنائے رکھنے کے لیے یہ سسٹم بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو باقی رہنا اور اس قانون کو باقی رہنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ یہ پرمیشن نہیں ہے، یہ کنڈیشن ہے، اور کنڈیشن ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ آج کے حالات اور ماحول کے اندر یہ کنڈیشن چینج ہو چکی ہے، آگے بھی ماحول پیدا ہو سکتا ہے، ورلڈ وار چھڑ گئی اور دنیا کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ میدان میں جانے والے مرد ہی ہوتے ہیں، مرد مار دیے گئے۔ تو جیسا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بھی ایسا ہوا تھا کہ بعض گاؤں کے اندر کوئی گاؤں کے اندر 100 150 عورتیں تھیں اور مرد 2-4 ہی تھے۔ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی تو پھر یہ کنڈیشن واپس پلٹ سکتی ہے، تاکہ مرد جو ہیں عورتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ وہ سنبھال سکیں اور اپنے گھروں کے اندر وہ رکھ سکیں، اور یہ سسٹم کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے اپنے ذہن میں کلیئر کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جو نیچرل سسٹم بنایا ہے وہ نیچرل سسٹم یہی ہے۔ اس سلسلے میں اپنے لوگوں کا بھی دماغ صحیح کرنا چاہیے، اور یہ بات اپنے لوگوں کو سمجھانا اور غیروں کو سمجھانا کس طرح سے ہے؟ اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ اللہ نے فواحدتن ہی کہا ہے،
اگر آپ انصاف نہیں کر پا رہے ہو ایک کے ساتھ بھی تو دوبارہ دوسری کرو گے تو ایمان میں خلل پڑ جائے گا تمہارے. ایمان کی خرابی ہے, ایمان کا خلل ہے کہ ایک کا حق تو ادا نہیں ہوتا, اور ایک کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں, بچوں کے حقوق ہوتے ہیں, بہنوں اور بھائیوں کے حقوق ہوتے ہیں. سارے حقوق کے ساتھ دوسرے کی طرف اگر کنڈیشنل کوئی جا رہا ہے تو یہ اگر ریکوائرمنٹ اس کی زندگی میں نہیں پایا جاتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے اللہ کا, اور ایمان کے اوپر اثر پڑ جائے گا. لہذا یہ مزاج اس مسجدوں کے ذریعے سے ان محلوں میں پہنچنا چاہیے جو محلے اس طرح کے علاقے میں ہیں جہاں پہ علم زیادہ نہیں ہے, وہاں پر یہ باتیں زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے عمل کی وجہ سے پورے کے پورے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ جو ایک سے زائد شادیوں پر بین لگانے کے لیے ایک سے زائد شادیوں پر پابندی لگانے کے لیے جو کیس داخل ہوا تھا وہ اسی طرح کے منمانی معاملے کا تھا کہ 60 سال کی عورت ہے, وہ بچے ہیں, اور اس کا شوہر کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے شادی کرتا ہے, تو یہ عورت جس نے 30 سال تک اس کا ساتھ دیا ابھی کہاں جائے گی؟ یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. اسلامی حکومت کی ذمہ داری تو تھی, اسلامی حکومت ہوتی تو اس شخص کو پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیتی, اس شخص کو پکڑ کر کے پنشمنٹ کرتی, اس کی دوسری شادی چھڑوا کر کے اس کے ساتھ اس کو نباہ کرواتی. لیکن اسلامی سوسائٹی نہیں ہے, اسلامی حکومت نہیں ہے, تو غیر حکومت کیا فیصلہ کرے گی؟ وہ سب کے اوپر لاگو کر دے گی. اس لیے اس سے بچنا ہے تو ہماری اپنی سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ایسی مسجدوں سے یہ بات بار بار دہرائی جانی چاہیے, گھروں میں اجتماعات کے ذریعے سے, محلے محلے میں گروپ بنا کر کے کاؤنسلنگ کے ذریعے سے کہ یہ عمل وہ بند کریں. ورنہ اگر میسور شہر میں مثال کے طور پر 10-20 کیسز ایسے ہو جاتے ہیں تو 10-20 کیسز کو 20 کروڑ تک کے مسلمانوں کو کر دیا جاتا ہے, اور نان مسلمز کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ گویا ہر مسلمان جو ہے 2 سے زیادہ شادی کر کے جی رہا ہے, جبکہ سروے کر لیا جائے تو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اس لیے اپنے لوگوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی لاجک ہے, یہ پرمیشن نہیں بلکہ کنڈیشن ہے, علاج ہے, سیکیورٹی ہے, سیفٹی ہے ایک عورت کے نام پر. اور صحیح طریقے پر یہ بات آ گئی تو نان مسلم عورتیں اس کے اگینسٹ میں کھڑی ہو جائیں گی کہ اس قانون پر ہاتھ مت ڈالنا. تو یہ تھا ایک چیپٹر جو پولیگیمی کے عنوان پر تھا. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے کی تفسیر کے بعد ما ملکت ایمانکم والا عنوان انشاءاللہ شروع ہوگا, جس میں لونڈی اور باندیوں سے رشتے اور ناطے بنانے کی اجازت جو دی گئی ہے وہ بھی پرمیشن نہیں, کنڈیشن ہے, اور اسلام نے دھیرے دھیرے روک کر کے اس کو ختم کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے بارے میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طریقے پر سمجھنے اور اس چیز کے سلسلے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.